میں حسن علی, سٹی نیوز نیٹ ورک ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے. میرے ساتھ آج ایک ایسی شخصیت موجود ہیں کہ جو اسرائیل کی جو فوج ہے اس کو چکمہ دے کر غزہ کے پانیوں سے واپس لاہور پہنچے ہیں, اور لاہور کے ایک سپوت علامہ اقبال ٹاؤن کے رہائشی سید عزیر نظامی, جو کہ سمود فریڈم فلوٹیلا کا حصہ تھے, وہ اسرائیلی فوج سے بچ کر جو ہے وہ پہنچے ہیں. اسی حوالے سے ہم ان کے ساتھ مزید بات کریں گے. عزیر بھائی, ایک تو آپ غازی بنے, یہ آپ کو مبارک ہو سب سے پہلی چیز. دوسری چیز یہ بتائیے گا کہ کیا جذبات تھے اور یہ ایک دم سے یہ پلان کس طرح سے بنا لاہور سے وہاں تک کا سفر؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا, صحافی برادری کا خاص طور پہ, جنہوں نے ہماری آواز کو بلند کیا ہے. غزہ کے قضیے کو اس وقت ساری دنیا میں پہنچانے میں کردار ادا کر رہے ہیں. ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے. لوگ کہتے تھے کہ غزہ پہنچ جاؤ, ہم نے اس کے لیے اپنا گھر بار تن من دھن ہر چیز کی قربانی دے کر ہم الحمدللہ اس راستے پر نکل پڑے تھے. یہاں سے ہمارا سب سے پہلے ملائیشیا کا سفر ہوا, جو پرائم منسٹر ملائیشیا انور ابراہیم نے ہمیں انوائٹ کیا تھا. وہاں پہ فلیگ آف سیریمنی ہوئی. اس کے بعد ہم واپس آئے اور ہم نے تیونس کا رخت سفر کیا, اور وہاں پر پھر 44 کشتیوں پر ایک قافلہ استقامت, قافلہ حریت, ایک نان وائلنٹ ہیومینیٹیرین مشن کے لیے ایک قافلہ نکلا انٹرنیشنل واٹرز کے اندر, جس نے سب سے پہلے اٹلی کے ساحل کو کھٹکھٹایا, وہاں پر دستک دی, اور پھر وہاں سے ہمارا سفر یونان کی طرف ہوا, اور یونان سے پھر ہم نے غزہ کی طرف سفر جاری رکھا. بیچ میں بارہا ہمارے اوپر اسرائیلی جارحیت ہوئی. تیونس کی بندرگاہ پر 2 دفعہ ہمارے اوپر حملہ ہوا. پھر یونان کے انٹرنیشنل واٹرز کے اندر ہم پر حملہ کیا گیا, اسرائیلی جارحیت ہوئی. ساؤنڈ بامز کا استعمال ہوا, ہمارے اوپر گیسز کا استعمال ہوا جس سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے, اور حتیٰ کہ ایک ہمارے جو رکن تھے اس قافلے سمود کے, ان کو شدید بیماری ہوئی اور ان کو پھر میڈیکل اسسٹنس پرووائڈ کرنی پڑی. لیکن ہم رکے نہیں, ہم دبے نہیں, ہم جھکے نہیں. ہم نے ایک عزم کے ساتھ, اور خاص طور پہ پاکستانی ہونے کی حیثیت سے, ہم تو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن کی نسبت سے ہم اس راستے پر نکلے تھے. اور ہم پر جب اسرائیلی سرویلنس, ان کے ڈرونز, ان کے جو بھی ان کے جس طریقے سے بھی انہوں نے جارحیت کے لیے جس کیٹیگری کے ڈرون کو استعمال کیا, جب وہ ڈرون اڑتے تھے تو ہم پہرہ داری کرتے تھے اپنی شپ کے اوپر آ کر, اور ہم ان کو کہتے تھے کہ تم آؤ, ہمارے سینے تمہارے سامنے چوڑے کشادہ ہیں. اگر تم نے ایک غزہ کا محاصرہ کیا ہے, ہم موجود ہیں, ہم اپنے سینے پیش کرنے کو موجود ہیں. اور اس کے بعد پھر ساری دنیا نے مشاہدہ کیا کہ غزہ کے پانیوں سے, انٹرنیشنل واٹر سے اس قافلہ سمود کو اغوا کیا گیا. 44 کشتیوں پر مشتمل یہ قافلہ تھا, جس میں سے 43 کشتیوں کو اغوا کیا گیا ہے. ان سارے لوگوں کو اشدود کی جو جیل ہے وہاں پر رکھا گیا ہے. اس کے بعد ان کو جو صحرائے سینہ ہے اس طرف, یعنی جو انہوں نے اپنی جیل وغیرہ بنائی ہوئی ہے, وہاں پر ان کو رکھا ہے. اس میں پاکستانی نمائندہ, پاکستان کی شان, پاکستان کا وقار, غزہ کی آواز, سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب پاکستان کے واحد جو ہے وہ اس وقت شہری ہیں جو ان کی جیل میں, اور ہم ان کی بازیابی کے لیے ہر دروازے کو کھٹکا رہے ہیں. اچھا عزیر بھائی, آپ نے ابھی جب میڈیا ٹاک کی تو اس میں بھی آپ نے ایک ذکر کیا کہ اسرائیلی فوج کے ساتھ وہاں پہ بھارتی جہاز بھی آپ کو نظر آئے. یہ کیا سلسلہ ہے؟ ایک بھارتی جہاز ہم نے اس کی, کیونکہ ظاہر ہے ہم کم از کم جو ان کی رائٹنگ ہے, جو ان کی علامات ہیں, اس کو دیکھ کر تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں. اس میں ایک بھارتی جہاز کے اوپر, یعنی ایک جہاز کے اوپر باقاعدہ انڈین فلیگ تھا. اس کے علاوہ اس کے اوپر جو ان کی سنسکرت یا ہندی زبان ہے وہ تھی, تو اس سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ ایک بھارتی آبی جارحیت اس غزہ کے پانیوں کے اندر, انٹرنیشنل واٹرز کے اندر, اسرائیل اپنے یعنی اس صہیونی لابی کے جو ہے وہ ساتھ ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے, ہم نے بارہا اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ غزہ کے اندر بھی جب فورسز آتی ہیں, اس میں بارہا ہم نے دیکھا ہے کہ انڈین فوج جو ہے وہ بھی غزہ کے معصوم بچوں کو نشانہ بنا رہے ہیں, ان کے نوجوانوں کو نشانہ بناتے ہیں, ان کے فلیگز ہم نے دیکھے تھے. تو جب وہ ہم نے وہاں پہ دیکھا تو ایک یعنی مودی اور نیتن یاہو, ان کا جو اکھٹ ہے اس کی صورت میں ہمیں نظر آیا کہ یہ اس وقت ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ انسانیت کی بقا کے لیے, انسانیت کے تحفظ کے لیے جو بھی دروازے کھٹکائے جا رہے ہیں اس کو روکا جا سکے, ان دروازوں کو بند کیا جا سکے. تو یہ اب آپ کو اگر دوبارہ موقع ملتا ہے تو جائیں گے؟ بار بار جائیں گے, اور ہر رستے سے جائیں گے, بحری, بری اور فضائی, ہر رستے سے جائیں گے, ہر دروازے کو کھٹکائیں گے. کیا پیغام دینا چاہیں گے پوری امت مسلمہ کو؟ انما المؤمنون اخوہ,
ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ مومن جسد واحد کی طرح ہے، انما المؤمنون اخوہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کی تخلیق کی اس کے اندر مواخات مدینہ سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے کہ ایک دوسرے کا درد سمجھا جائے، وہ کیفیات کو محسوس کیا جائے کہ اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی تو وہ احساس تمہارے دل میں ہو، تمہارے دل کے اندر وہ کسک ہو۔ تو سارے خاص طور پہ امت مسلمہ اور بالخصوص جو ہے وہ پاکستانی عوام سے درخواست ہے، التجا ہے کہ اٹھ کھڑے ہوئیے، اپنے گھروں میں، دسترخوانوں میں بچوں کو وہ نظام پڑھائیے، بتائیے کہ اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ غزہ کی آواز اٹھائیے، شام کی آواز اٹھائیے، صومالیہ کی آواز اٹھائیے، یمن کی آواز اٹھائیے، جہاں جہاں دنیا بھر میں مسلمانوں پر اور انسانوں پر، عالم انسانی پر جہاں جہاں فسطائیت کا نظام ہے، ظلم و ستم کا نظام ہے، اس کے لیے آواز اٹھائیے۔ بہت شکریہ جی۔ جیسے کہ میرے ساتھ غازی سید عزیر نظامی صاحب جو ہیں وہ موجود تھے، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ جہاں جہاں پہ دنیا میں فسطائیت ہے، انسانیت کے خلاف فسطائیت کا نظام گرم ہے، اس پر ہر ایک کو آواز اٹھانا ہوگی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر دوبارہ بھی جانا پڑا تو بھرپور طریقے سے دوبارہ غزہ تک جائیں گے۔ بہت شکریہ، مجھے اجازت دیجیے۔